پہلی چیز جو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہمیں شکر گزاری کیوں کرنی چاہیے، ہمیں شکر گزاری کیوں کرنی چاہیے۔ تو پہلے میں جیسے میں نے بتایا کہ شکر گزاری جو ہے یہ ہمیں اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے نام میں فتوحات حاصل کریں، بڑے کام کریں، تو پہلے جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں پہلے ان کی شکر گزاری کریں، پھر خدا اگلی برکتیں دے گا۔ اگر ہم مانگتے جائیں اور جو چیزیں موجود ہیں ہم ان کی شکر گزاری نہ کریں، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کی ذمہ داری ہے۔ اگر بیٹا جو ہے وہ یہ سمجھے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے پالے پوسے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے یہ کرے، اور پھر کہے کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے، موٹر سائیکل کے بعد وہ کہے کار بھی دے، اور شکر گزاری نہ کہے کہ پاپا شکریہ کہ آپ نے مجھے بائک دے دیا ہے، پاپا شکریہ اب آپ مجھے کار لے کے دے رہے ہیں، یا پاپا شکریہ آپ میرے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے باپ کی شکر گزاری نہیں کرے گا تو باپ جو ہے وہ اپنا ہاتھ روک لے گا، باپ اس کی زیادہ مدد کرے گا، جو اس کے ساتھ جو ہے ہمیشہ وقت گزارے گا، جو اس کے ساتھ بات چیت کرے گا، جو اس کی شکر گزاری کرے گا، کہے گا کہ والد صاحب، پاپا جی آپ کے احسان ہے کہ آپ مجھ پہ یہ کام کر رہے ہیں، یا آپ میرے لیے یہ کام کریں، یا آپ مجھے پال پوس کے بڑا کریں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر زمینی باپ جو ہے وہ آپ کی تعریف اور شکر گزاری کا مستحق ہے تو اس سے کہیں زیادہ آسمانی باپ بھی ہے۔ تو شکر گزاری جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اگلی برکات کو حاصل کریں۔ اور دوسری بات کہ ہمیں شکر گزاری کا حکم دیا گیا ہے۔ بائبل مقدس جو ہے وہ ایمانداروں کو شکر گزاری کرنے کا حکم دیتی ہے۔ پہلا تسلنیکیوں 5 باب اور اس کی 18 آیت میں مرقوم ہے کہ ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، اس لیے یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ اور ہم شکر گزاری اس لیے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم خدا کی نعمتوں کے مختار ہیں۔ کیا ہے؟ ہیلو، میں نے کیا کہا؟ ہم خدا کی نعمتوں کے مختار۔ مختار کس کو کہتے ہیں؟ مالک کو؟ مالک کو مختار کہتے ہیں جس کے پاس اختیار ہے، جس کو چیز سونپی گئی ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کا استعمال کرے، لیکن وہ مالک نہیں ہے۔ خدا نے ہمارے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں، جو خوبیاں رکھی ہیں، جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، خدا نے ہمیں زمین پر ان چیزوں کا مختار بنا کر بھیجا ہے۔ خدا نے تمام چیزیں کریٹ کی۔ ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے زمین، آسمان، چرند پرند، حیوانات، ہر چیز بنائی، اور ساری چیزیں بنا کر آدم کو ان پر اختیار بخشا۔ آدم کو سمندر کی مچھلیوں، زمین پر رینگنے والے، چلنے والے جاندار جو ہیں ان پر آدم کو اور حوا کو کیا دیا؟ اختیار دیا۔ تو مختار کے پاس ایتھارٹی ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم چونکہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں برکتوں کے مختار ہیں تو مختار کے لیے لازمی ہے کہ وہ مالک کی شکر گزاری کرے۔ آمین۔ کیونکہ ہمیں سونپی گئی ہیں، تو جو چیزیں ہمیں سونپی گئی ہیں مالک کی طرف، تو اس کی مہربانیوں کے لیے ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے میں اسے زیادہ کا مختار کروں گا۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے میں اسے زیادہ کا مختار کروں گا۔ تو اگر کوئی شخص اپنی محدود برکات کے لیے، جو تھوڑی نعمتیں جو اس کو پہلے ملی ہیں، وہ ان کی شکر گزاری نہیں کرتا تو وہ دیانتدار نہیں ہے۔ مختار تو ہے لیکن بد دیانت مختار ہے۔ اس لیے ہمیں ایک دیانتدار نوکر کی مانند خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ آمین۔ دوسری بات کہ ہم شکر گزاری جو ہے کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ شکر گزاری جو ہے وہ مختلف طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات کہ آپ جب خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو یہ شکر گزاری کا ایک ایسا طریقہ ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہے اور جو خدا سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔
پالوس کہتا ہے کہ اپنے بدنوں سے خدا کو جلال دو یا خدا کا جلال ظاہر کرو. تو ہماری زبان، ہمارے ہونٹ، ہمارا دل، یہ ہمارے بدن کا حصہ ہے. جب ہم یہ ساری چیزیں تالیاں بجا کر اور ہونٹ استعمال کر کے دل سے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا کی حضوری میں یہ عبادت بخور کی مانند پہنچتی ہے. آمین. تو شکر گزاری جو ہے وہ آپ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ خدا کو پسند آ سکے. ٹھیک ہے. پھر آپ شکر گزاری جو ہے وہ آدمیوں کے سامنے خدا کو ظاہر کر کے، خدا کے کلام کی منادی کر کے، خدا کے کاموں کا بیان کر کے، جو خدا نے آپ کی زندگی میں کیے ہیں، اگر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خدا نے میری زندگی میں یہ کام کیے ہیں، خدا نے میری زندگی میں یہ معجزہ کیا ہے، خدا نے میری زندگی میں یہ شفا کا کام کیا ہے، تو اس طرح سے بھی آپ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. بعض لوگ اگر خدا ان کی زندگی میں کام کرتا ہے تو وہ شرماتے ہوئے بعض اوقات گواہی دینا بھی نہیں پسند کرتے، وہ خدا کو ظاہر نہیں کرتے. بائبل میں ہم نے جو پہلی آیت سیکھی تھی وہ یہی تھی کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا لیکن اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی. تو اگر خدا ہماری زندگی میں آتا ہے، خدا ہماری زندگی میں کوئی معجزہ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے اور ہم اس کا بیان بھی نہ کریں تو ہمیں تو نہیں پتا کہ کسی نے کوئی بیٹا یا بیٹی لی ہے، وہ خدا نے اس کو دی ہے یا بابا بالے شاہ نے دی ہے. ایسی ہے نا. بہت سارے بے اولاد لوگ ہیں جو خدا کی برکات کو حاصل کرتے ہیں اور پھر جب گواہی دینے کی باری آتی ہے تو میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری غلط جگہوں پر جا کر وہ گواہی دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے، فلاں بابا جی نے یا فلاں بت نے ہمارے لیے کام کیا ہے. تو شکر گزاری جو ہے وہ بتاتی ہے کہ کس نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے. اس لیے جب آپ یسوع مسیح کا یا خدا کا نام لوگوں کے درمیان بتاتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی شکر گزاری ہے. اور اپنے دوست کے ساتھ، آفس میں، بہن بھائیوں کے ساتھ، کہاں پر بھی آپ کو موقع ملے ضرور خدا کے کلام کی، خدا کی جو برکات ہیں ان کی باتوں کو شیئر کریں. پھر جو شکر گزاری ہے یہ لالچ کے بغیر کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. شکر گزاری لالچ کے بغیر کی جانی چاہیے کہ لالچ کے ساتھ کی جائے کہ ہون میں شکر گزاری کرنی ہے تو جدو میں پتا ہے خدا دے کلام چ میں سیکھا، بھائی صاحب نے سکھایا ہے کہ جدو شکر گزاری کرو گے تو خدا دیا برکتاں جڑیاں نے مزید آندیاں جانگیاں. لو ہون آپ کرنا ہی ہے کہ شکر گزاری کرتے جانا تاکہ برکتاں بہتیاں ملن. نو 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 لالچ کے ساتھ شکر گزاری جو ہے وہ برکات نہیں لاتی. بائبل میں ایک شخص ہے شمعون کالا کے نام سے، اعمال کی کتاب میں، تو جب رسول جو ہے وہ معجزات کر رہے تھے، رسول جو ہے وہ خدا کے کلام کو پھیلا رہے تھے، تو وہ کافی سارے پیسے لا کر شاگردوں کے قدموں میں رکھے. انہوں نے کہا کہ جناب مجھے بھی یہ پاور دے دو، مجھے بھی یہ قوت دے دو تاکہ میں بھی جو ہے وہ ہاتھ رکھوں، لوگ سلین ہو جائیں، لوگوں کے درمیان معجزے ہو جائیں اور بدرویں نکلے، یہ سارا کچھ. تو رسولوں نے کہا کہ تمہارے پیسے تمہارے ساتھ غارت ہوں. لالچ کے ساتھ کبھی بھی خدا کی خدمت نہیں کی جا سکتی. لالچ کے ساتھ خدا کبھی بھی آپ کو بلیس نہیں کر سکتا. لالچی شخص بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے جب بھی آپ نے شکر گزاری کرنا ہے لالچ کے ساتھ نہیں کرنی. تو بعض اوقات ہماری شکر گزاریاں جو ہے وہ بھی اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہم جو اپنے جیسے دوسرے انسان ہیں ان سے ان کی برکات جو ان سے جاتی رہے، ہمیں کیا ہے کچھ ملے نہ ملے. تو جو شکر گزاری ہے جو لالچ کے بغیر ہے وہی خدا کو پسند آتی ہے. آمین. اور پھر شکر گزاری بڑبڑاہٹ کے بغیر کرنی چاہیے. کیسے؟ بڑبڑاہٹ کے بغیر. یعنی کچھ لوگوں نے کام بھی کرنا ہے، کچھ لوگوں نے کام کرنا بھی ہے لیکن بڑبڑا کے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی خدا کو بھی، انسانوں کو بھی نہیں پسند آتے اور خدا کو بھی پسند نہیں آتے. یعنی کچھ لوگ کام بھی کر لیتے ہیں لیکن
मैनू ही कहते रहते हैं, हर काम मैनू, मैं ही घर च छोटा वा, मैं ही घर च बड़ा वा, मेरी सारी जिम्मेदारियां ने, मतलब काम कर भी लेना है लेकिन बुड़बड़ा। बाइबल में हम अक्सर औकात पुराने यादनामे में जाएं तो जब भी बनी इस्राएल पर मुसीबत आई तो या तो बुत परस्ती की वजह से आई या उनकी बुड़बड़ाहट की वजह से आई। तो जब भी वो बुड़बड़ाए, बाइबल ये फरमाती है कि खुदा नाराज़ हुआ और उन पर मुसीबतें भेजी। तो याद रखें कि अगर आप शुक्रगुजारी भी करें और बुड़बड़ाहट भी हो तो खुदा को वो शुक्रगुजारी पसंद नहीं आती।